دو صحافی جو ہیں وہ ایک پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپا مارتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کے حلقے کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھاپے جا رہے تھے. ثاقب کھرل کی جو ہے وہ ایک بیان سامنے آتا ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ پی ٹی آئی سے وابستہ کسی شخص کا تھا اور ہم ٹریپ ہو گئے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ آیا صحافیوں کے اندر سیاست گھس گئی ہے کہ نہیں گھس چکی ہے. اب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی نواز شریف کا مانسہرہ کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے جو بیلٹ پیپر ہیں وہ لاہور کے رائل پارک میں کسی پرنٹنگ پریس پر چھپ رہے ہیں. الیکشن کو متنازع بنانے کا کام الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, تو اسی والے سے ایک اور کوشش تھی. جن احباب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں سے ایک صاحب تو پی ٹی آئی کے سرگرم ایکٹیوسٹ ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. کچھ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر آپ نے پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کر. صحافیوں کا کیا مطلب ہے کہ میں باہر نکل کے اسٹریٹ لائٹ توڑ دوں, یا پاکستان کے اندر ایک چیز انتشار پیدا کر رہی ہے میں اسے کرنے کے بعد کہوں جی میں تو صحافی ہوں میں نے یہ کیا ہے. نہ یہ نہیں, ایسے نہیں. دیکھیں ایک صاحب کی جو ایفیلیشن ہے وہ تو کلیئر ہے, کون سے رائے ثاقب کھرل صاحب کی. ان کے متعلق تو جو چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کر رہے ہیں اس کے نتائج پھر آپ نے بھگتنے ہیں. اس کا لاہور پریس کلب سے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے, پی یو جے سے, یا کوئی اور صحافتی تنظیم لاہور میں بنی ہو, ایمرا جو بھی, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اس کو سیاسی انداز میں ڈیل کرنا ہے آپ نے. اس کے اگر کوئی مضمرات آتے ہیں قانونی مضمرات وہ بھی آپ نے خود ڈیل کرنے ہیں. اس کا صحافتی برادری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بہت سارے چھچورے لوگ غیر صحافی لوگ آ گئے, موہت پیر زیادہ آ گیا, ایجنسیوں نے رکھوایا نا بھائی. وہ کون ہے, کچھ صحافی بھی تھے کامران خان ٹائپ. اب جب کامران خان کی خبر آتی تھی ہمیں پتا ہوتا تھا ایجنسیوں نے دی ہے. پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم ناظرین, میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل. ناظرین, چند دن قبل سوشل میڈیا کے اوپر ایک سٹوری گردش کرتی ہے اور وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. سٹوری کچھ یوں تھی کہ دو صحافی جو ہیں وہ ایک پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپا مارتے ہیں اور وہاں سے میاں محمد نواز شریف کے حلقے کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھاپے جا رہے تھے. اور صحافیوں نے کلیم کیا کہ جہاں سے میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں یہ اس حلقے کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھاپے جا رہے ہیں اور اب ان کو جتوانے کی کوئی اس طرح کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پھر وہ صحافی جو ہیں دونوں منظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور چند دن کے بعد ان کی ایک خبر آتی ہے جن میں ایک صحافی جو ہیں وہ میاں عمران ارشد تھے اور دوسرے رائے ثاقب کھرل. پھر ثاقب کھرل کی جو ہے وہ ایک بیان سامنے آتا ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ پی ٹی آئی سے وابستہ کسی شخص کا تھا اور جس شخص نے ہمیں یہ انفارمیشن دی تھی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا اور ہم ٹریپ ہو گئے تھے. میرے ساتھ آج اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے نوید چودھری صاحب موجود ہیں. یہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی امور کے اوپر اور اس طرح کی خبروں کے اوپر کافی زبردست تجزیہ جو ہیں وہ دیتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. سر یہ صحافی دونوں صحافیوں کو آپ جانتے ہیں, یہ اس طرح کی خبر دینا اور پھر اس خبر پہ یہ کہنا کہ ہم ٹریپ ہو گئے تھے, یہ صحافتی ذمہ داریوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ کوئی پریشر تھا یا کہ پری میچور رپورٹنگ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا صحافیوں کے اندر سیاست گھس گئی ہے کہ نہیں گھس چکی ہے. ووٹ دینا یا کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا, میں پاکستانی شہر ہوں, میرا حق ہے, آپ کا حق ہے, ان کا بھی حق ہے. اچھا اگر آپ نے کارکن بن کے کام کرنا ہے تو وہ بھی آپ کا حق ہے, پھر آپ وہ اس حوالے سے کام کرتے رہیں. لیکن جو خبر آپ فائل کر رہے ہیں اپنے میڈیا ہاؤس کے اندر آ کر, وہ صحافت کے سارے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی ہونی چاہیے. آپ باقی آپ بطور آپ ان کے جلسوں میں جائیں, نعرے لگائیں, تقریر کریں, ہمیں کیا لینا دینا اس سے, اگر آپ کا میڈیا ہاؤس اس بات کی اجازت دیتا ہے. بعض میڈیا ہاؤس میں اجازت بھی نہیں ہوتی, نمبر 1. نمبر 2, خبر کی بڑی سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایونٹ ہے کہ وہ آپ نے کور کیا, آپ آگے, آپ کو انفارمیشن ملی وہ آپ نے دے دی. ایک جگہ آپ گئے, آپ کو کچھ انہونی نظر آ رہی ہے, آپ نے وہ رپورٹ کر دی. اب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی نواز شریف کا مانسہرہ کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے جو بیلٹ پیپر ہیں وہ لاہور کے رائل پارک میں کسی پرنٹنگ پریس پر چھپ رہے ہیں اور بے تکے چھپ رہے ہیں. نہ وہاں کو روکنے والا ہے, نہ کوئی آنے والا ہے, نہ جانے والا ہے. وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک منصوبہ اس طریقے سے تیار کیا گیا جس میں سارے آن بورڈ تھے. اور چونکہ الیکشن کو متنازع بنانے کا کام الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا تو اسی والے سے ایک اور کوشش تھی.
جن احباب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں سے ایک صاحب تو پی ٹی آئی کے سرگرم ایکٹیوسٹ ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا جی. رہیں آپ, وہ تو ہم تو اسے نہیں روکتے نا جی. اس کی ایک قیمت ہے, اگر آپ نے رہنا ہے, آپ نے فائدہ بھی لیا ہے, ظاہر ہے وہ پھر یوٹیوب چینل چلتے ہیں, آپ کو فالوئنگ ملتی ہے ٹویٹر پر, بڑے آپ ڈالر کما رہے ہیں. وہ عمران ریاض کہاں سے کہاں چلا گیا, ہی از ایوریج جرنلسٹ ہے نا بیچارہ, اس کو ایسا قابل تو نہیں کوئی ایسی کو غیر معمولی چیز. تو اس کو پھر اس کی قیمت بھی ہے. جب آپ اسٹیٹ کے خلاف گئے انہوں نے آپ کو اٹھا کے پھینٹا بھی لگایا. یہ سارے معاملات, یہ پھینٹا لگایا گیا مطلب جس طرح سے وہ آئے تھے نمودار ہوئے تھے تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ تو توازن تو کی گئی ہے تھوڑی بہت نا, اگر وہی لے کر گئے ہیں. اگر خود کہیں تھے تو یہ تو ہمیں نہیں پتا. ویسے ان کو ہمت کرنی چاہیے تھی, کہتے ہیں میں بہت بہادر ہوں, بتا تو دیتے میں کہاں تھا, ہمیں انتظار رہے گا. اب معاملہ یہ ہے, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر آپ نے پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کر دی ہے. فوجداری قوانین مجھ پر بھی اس پر اطلاق ہے, آپ پر بھی اطلاق ہے, سول قوانین کا بھی اطلاق ہے, آئین پاکستان ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کرنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم تو صحافی ہیں, ہم نے یہ کر لیا. صحافیوں کا کیا مطلب ہے کہ میں باہر نکل کے اسٹریٹ لائٹ توڑ دوں, یا پاکستان کے اندر ایک چیز انتشار پیدا کر رہی ہے, میں اسے کرنے کے بعد کہوں جی میں تو صحافی ہوں, میں نے یہ کیا ہے. نہ یہ نہیں, ایسے نہیں ہے. یہ ایک منظم منصوبہ ہے جس کے تحت الیکشن کو متنازع بنایا جانا تھا, اور اس میں ایک بھونڈی سی حرکت کی گئی. پھر اس خبر کو چلانے کے لیے کوشش کی گئی نیو ٹی وی پر. وہاں پروفیشنل ہیڈ اس کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ساری صورتحال دیکھی اور سمپل انہوں نے ایک دو سوال کیے. ایک صاحب انہیں کے ادارے کے تھے, ان کو پتہ لگیا کچھ نہیں ہے, انہوں نے اس وقت فارغ کر دیا. پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دی گئی, مقصد بھی وہی تھا. پھر ان کی جانب سے بیوقوفی کی گئی کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا کہ یہ کرنا ہی یہ تھا. انہوں نے دیکھیں انہوں نے تو یہ کرنا تھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی مشق کروائی کہ وہاں آخر کاغذ سیاہی خرچہ ہوا ہے نا, مشین چلی ہے, بندے گئے ہیں, بندے آئے ہیں, پورا ارینج کیا گیا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر تو کسی چینل پہ چل گئی, کوئی ٹریپ ہو گیا, تو پھر تو زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ہم اچھالیں گے, ادروائز ہم ویسے ہی سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے. تو انہوں نے وائرل کر دی. تو اس حوالے سے ہونا تو یہی چاہیے آئیڈلی, جو اسٹیٹ نہیں کر پا رہی, کہ یہ ایف آئی اے سائبر ونگ کا کام ہے کہ وہ متعلقہ افراد کو بلائے, اس کی تحقیقات کرے کہ آپ کو کس نے کہا تھا, کون یہاں لے کر گیا تھا, آپ کا اپنا اس میں کیا رول ہے, آیا وہ رول 7 ہے یا ڈیلیبریٹ کیا گیا. دیکھیں انکوائری میں سب پتہ چل جاتا ہے, کوئی راز نہیں رہتا. اور اگر اسٹیٹ نے اس حوالے سے کمزوری دکھائی, جو کہ بہت ساری کمزوریاں وہ دکھاتی آ رہی ہے, تو پاکستان میں انتشار اور پھیلے گا. لیکن یہ کوئی کسی حوالے سے بھی اس کو ہم کوئی صحافتی سرگرمی یا ایسی نہیں میڈیا ایکٹیویٹی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک پارٹی کی طرف سے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش تھی, جس میں کچھ لوگ استعمال ہوئے, اب خود ہوئے یا ان کو بذلاب صلاح. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ایک صاحب کی جو ایفیلیشن ہے وہ تو کلیئر ہے, کون سی؟ رائے ثاقب خالد صاحب کی. ان کے متعلق تو جو چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں, جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, کر رہے ہیں, ان کی بھی مجبوری ہے, وہ کافی دیر سے آؤٹ تھے فیلڈ میں. پھر وہ ان کا خاندان بھی پی ٹی آئی سے وابستہ ہے, وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں. چلیں وہ بھی ہو جائے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر وہ چلے بھی جائیں. مطلب وہ آپ اپنا وہ کام کرتے رہے نا, آپ کا ادارہ اجازت دیتا ہے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے تو آپ کر لیں. ہمارے یہاں ایک ایکسپریس کے دوست ہیں, وہ یو سی چیئرمین رہے ہیں, کرائم رپورٹر بھی تھے, ادارے نے اجازت دی آپ کر لیں. لیکن خبر ان کی ایسی کوئی نہیں آئی کہ انہوں نے کہا جی میں یو سی چیئرمین ہوں, یہ مجھ سے آ رہا ہے, اس کے خلاف میں یہ بات کر دوں. وہ نہیں چلے گی. میرا ادارہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ آپ ایم پی اے بن جائیں, میں بن جاتا ہوں, لیکن یہ تو مجھے نہیں کہے گا کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے مخالف امیدواروں کو دوسری پارٹی کو اتارو. وہ تو جو پالیسی دائرے کی میں نے اس کو فالو کرنا ہے. صحافتی ذمہ داریاں بھی تو کچھ ہوتی ہیں نا سر. جی اس میں دیکھیں آئیڈیلی تو یہی ہے, کیونکہ ادارے اجازت نہیں دیتے. جو پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں ان میں جب کوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں پارٹیز کرنے جا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں السلام علیکم. جنگ جیو گروپ میں میری سروس ہے بہت زیادہ, وہاں اگر کوئی صاحب کہتے تھے میں سینٹر بننے لگا ہوں یا مجھے منسٹری کی آفر ہے, وہ کہتے ہیں اس وقت تک آپ السلام علیکم. کسی صاحب نے کہا جی میں ایم ڈی پی ٹی وی جا رہا ہوں, انہوں نے کہا کالم لکھنا ہے, انہوں نے کالم آپ لکھ سکتے ہیں, باقی ہمارے پے رول پر اگر آپ نے رہنا تو اس کے لیے اور معاملات ہو گئے. ادارے کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ انہوں نے سے ایک مہمان کالم کے طور پر کالم چھپ جائے گا, آپ چلے جائیں. ارشاد حقانی صاحب وزیر رہے تو جنگ کے پے رول پہ وہ نہیں تھے. اور جو اسٹیبلشڈ ادارے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک چل سیریمونیلی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو اداروں کے ہیڈ ہوتے ہیں اگر وہ حکومت میں آ جائیں تو وہ اداروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. ہمارا خود اپنا ادارہ ہے, ہمارے ادارے کا سربراہ کیئر ٹیکر سی ایم بنے تو انہوں نے ادارے کو چھوڑ دیا. اب ہم یہاں 4 رکنی کمیٹی ہے جو سارے معاملہ چلا رہی ہے, سارے کو ہم دیں گے. تو یہ تو اس کا ایک طریقہ ہے. تو آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر اس حوالے سے اگر آپ کا ادارہ اجازت دے رہا ہے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اول تو پالیسی نہیں ہوتی, تو پھر آپ سیاست کر لیں. لیکن یہ صحافت کو اس کے ساتھ گڈمٹ کرنا نہیں, اس کے نتائج پھر آپ نے بھگتنے ہیں. اس کا لاہور پریس کلب سے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے, پی یو جے سے, یا کوئی اور صحافتی تنظیم لاہور میں بنی ہو, ایمرا شیمرا ایمپرا جو بھی, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اس کو سیاسی انداز میں ڈیل کرنا ہے آپ نے. اس کے اگر کوئی مضمرات آتے ہیں, قانونی مضمرات, وہ بھی آپ نے خود ڈیل کرنے ہیں.
اس کا صحافتی برادری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا سر یہ بتا دیجئے طویل جدوجہد ہے آپ کی اور وسیع تجربہ ہے صحافت میں. صحافت کب تک صحافت رہی اور پھر کب وہ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی؟ صحافت دیکھیں ہم جو خفیہ لوگ ہیں وہ تو بڑی دیر سے اس میں انوالو رہے ہیں, اور کچھ خبروں بڑے بڑے معروف نام ہیں جن کو وہ خبریں فیڈ کرتے تھے اور انہیں کو بڑا معتبر سمجھا جاتا تھا کہ ان کو ایجنسیوں نے خبریں دی ہیں, دفتر میں بھی عزت ملتی تھی, وہ گنتی کے لوگ ہوتے تھے. پھر کچھ لوگ سیاسی پارٹیوں کے پے رول پر بھی آ جاتے تھے, یہ رجحان یہی تھا. پالسی ادارے کی چلتی تھی. بعد میں جب سیاست کو بہت زیادہ غیر جمہوری رنگ ملا تو اس میں یہ ہوا کہ میڈیا ہاؤسز خریدے جانے لگے اس میں پورے کے پورے. اچھا اب پولیٹیکل پارٹیز اس کے پیچھے ہوتی تھیں, پولیٹیکل پارٹی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا. اب پورے کے پورے چینل جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے شہروں پر چلاتی ہے اور اس کو آگے بڑھاتی ہے. اختلاف رائے کی گنجائش کہیں نکلتی ہے کہیں نہیں نکلتی, کوئی بندہ بات کہہ لیتا ہے کوئی بندہ بات نہیں کہہ پاتا. اسٹیبلشمنٹ نے نئے میڈیا ہاؤسز بھی کھلوائے, نئے چینل کھلوائے. اب صحافی اور صحافت مری ہوئی تصور کریں. دیکھیں ایک کوشش اس میں بات یہ ہے کہ لولی لنگڑی نہیں ہے, لوگ اپنی بات کر رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں, حق پر کر رہے ہیں, سامنے آ کے کر رہے ہیں. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ عمران کے چکر کے اندر جو میڈیا کے اندر گند ڈالا, اس کی تقسیم چھوٹا لفظ ہے, انہوں نے گند ڈال دیا. اس میں اس طرح کے لوگ آگے ہیں جو چھچورے ہیں, جن کو نہ صحافت کا پتہ ہے نہ خبر کا پتہ ہے. انہیں کہا جاتا ہے, دیکھیں میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, پروجیکٹ عمران شروع ہوا تو میڈیا سے کہا گیا, ہم خیال میڈیا سے, اس وقت تو تھوڑے ہم خیال تھے بعد میں زیادہ بن گئے, کہ آپ نے سیاستدانوں کی بیشنگ کرنی ہے. جب آپ ان کو گالیاں دیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کو فالوئنگ ملے گی. آپ کو ٹیمپٹیشن مل رہی ہے. اچھا آپ کی نوکری وہ کروا رہے ہیں, آپ کی تنخواہ وہ لگوا رہے ہیں, آپ کو شو وہ لے کے دے رہے ہیں, تو آپ نے ادھر جانا کہ آپ نے یہاں بیٹھ کے کوئی کاپی ڈیٹری کرنی ہے, سارا دن فیلڈ میں خوار ہو کر رپورٹنگ کرنی ہے اور تنخواہ کے لیے لائن میں لگے ہونا بینک میں جا کے. تو یہ سارا معاملہ انہوں نے کر دیا. اس کے نتیجے میں بہت سارے چھچورے لوگ, غیر صحافی لوگ آ گئے. موہت پیر زیادہ آ گیا, ایجنسیوں نے رکھوایا نا بھائی, وہ کون ہے. کچھ صحافی بھی تھے, کامران خان ٹائپ. اب جب کامران خان کی خبر آتی تھی میں پتہ ہوتا تھا ایجنسیوں نے دی ہے, لیکن ہم صبر کرتے تھے چلو یار ایک یا دو بندے لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا بھی کوٹا ہوتا ہے بیچ میں. اب اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کہ جس میں سچ کی تلاش مشکل اس لیے ہے کہ آواز تو آتی ہے, لیکن دوسری طرف جو لشکر انہوں نے تیار کر دیا ہے جو ان کے بھی درپے ہے, یہ اچھا ہو گیا کہ ان کے درپے ہے. یہاں میاں صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ پروجیکٹ بن رہا تھا نا تو اس حوالے سے میٹنگز ہو رہی تھیں. ایک میٹنگ میں بھی شریک تھا, تو میں نے اس وقت کیا کرتا تھا کو کہا کہ یہ کام نہ کریں, آپ کے گلے پڑے گا. جب آپ سیاستدانوں کو گالیاں دلوائیں گے تو جواب میں وہ بھی آپ کو گالیاں دیں گے اور یہ ایک پورا کلچر متاثر ہوگا. تو انہوں نے بڑے فخر سے مجھے کہا, فخر تو کہنا چاہیے کہ بڑے ترم خواہ بن کے کہا, نہیں آپ کو نہیں پتا اسٹیٹ کی کتنی طاقت ہوتی ہے, ہم نبٹ لیں گے. اس کے بعد جب گلے پڑا تو اسی سیٹ پر ایک اور صاحب تشریف فرما تھے اسی عہدے کے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا, میں انہیں ملنے گیا تو مجھے کہتے یار ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہم نے ایک بندے کو مسیحا بنانے کے چکر میں باقی سب کو چور ڈاکو ثابت کر کے پورا معاشرہ تقسیم کر دیا ہے, یہ ہم سے غلطی ہوگی. وہ خود تسلیم کر رہے تھے. تو اس وقت تو انہوں نے سننا نہیں ہوتا. تو صحافت تو موجود ہے, آوازیں بھی موجود ہیں, اب ان کو انہوں نے سننا کیسے ہے, معاشرے کو نارملائز کیسے کرنا ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی غلطی کی وجہ سے ہم سب کا امتحان بن گیا. سچ تو اب جو ہے وہ کم دکھائی دیتا ہے, بلکہ جھوٹ ایک طرف سے جھوٹ آتا ہے تو اس کے اوپر اتنی زور سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پچھلے جھوٹ کی آواز جو ہے وہ دبا دی جاتی ہے. جی بالکل اسی طرح سے ہے. یہ چونکہ ایک پیٹرن بن گیا نا. پیٹرن یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ٹویٹ کریں گے جو جھوٹی ہوگی, بس آپ نے اس کو ری ٹویٹ کرتے جانا ہے, اس پر پھر ویلا کرتے جائیں. جتنی دیر میں اس کی تردید آئے گی یا سچ سامنے آئے گا اس وقت تو پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا. صاحب آخری بات یہ بتا دیجئے کہ یہ جو اب صحافی کام کر رہے ہیں پروفیشنلی, ان کی کیا کون سی ذمہ داریاں, اور یہ کیسے اس طرح کے یہ جو رائے صاحب نے کہا کہ ٹریپ ہو گیا, ٹریپ ہونے سے کیسے بچا جا سکتا؟ یہ مالکان کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا وہ خیال کریں. وہ کہیں کہ بھائی اپنے جو ان کے ہائی اپس ہیں دفتر کے, ان کو بھی کہیں کہ ٹھیک ہے کہ سرٹن پریشرز ہوتے ہیں, لیکن اب اس طرح کے معاملات جو ہیں جس میں ملک کے اندر انتشار پھیلا جائے. دیکھیں جب ہم نے جرنلزم سٹارٹ کیا, نیوز پیپرز ہوتے تھے, ہمیں سب ایڈر ہوتے ہوئے پتہ ہوتا تھا کون سی خبر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, کون سی خبر مذہبی ہم آہنگی کو متاثر کر سکتی ہے, کون سی خبر معاشرے میں معاشی والے سے انتشار پیدا کر سکتی ہے, کوئی غدر نہ بجے. بڑی احتیاط کی جاتی تھی. اب وہ کام رہ ہی نہیں گیا. اگر مالکان اس پر توجہ دیں, پی بی اے, اے پی این ایس, سی پی این ای, یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, وہ اپنے ہائی اپس کو سمجھائیں. وہاں تو پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس حد تک جانا ہے, اس حد تک نہیں جانا. تو
ہم کسی ٹھہراؤ کی جانب جا سکتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں, سیاسی پارٹی سے بھی بات کریں کہ بھائی اس حد تک ہم نہیں جا سکتے, لیکن ذمہ داری انہیں کی ہے میڈیا ہاؤسز کی. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. نوید چور صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور فرما رہے تھے کہ صحافی جو ہے اسے کم از کم صحافی ہی رہنا چاہیے, کسی بھی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.